اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کلیم اللہ، ڈائریکٹر برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑخیلہ ملاکنڈ سے آپ کو مخاطب ہوں، اور آج میں حاضر ہوں لیکچر نمبر 3 کے ساتھ۔ لیکچر نمبر 3 جو ہم نے ڈی بی ایم ایس ڈیٹا بیس کا جو سیریز شروع کیا ہے، آج اس کا 3rd نمبر لیکچر ہے، اور وہ ہے ایڈوانٹیجز آف ڈی بی ایم ایس۔ پہلے لیکچر میں ہم نے ڈیٹا بیس کو پڑھا، دوسرے لیکچر میں ہم نے ڈی بی ایم ایس کو سمجھا، اور آج کے لیکچر میں ہم ڈی بی ایم ایس کے کیا فوائد ہے اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ ڈی بی ایم ایس کے جو فوائد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں پہلا جو اس کا ایڈوانٹیج ہے، اس کا جو فائدہ ہے، وہ ریڈیوسنگ ڈیٹا ریڈنڈنسی۔ ڈیٹا ریڈنڈنسی کو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا ریڈنڈنسی مینز ڈیٹا ڈپلیکیشن۔ جب بھی ہم ڈی بی ایم ایس کے تھرو ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سٹور کرتے ہیں تو اس میں ڈیٹا ڈپلیکیشن نہیں آئے گا۔ مینز کے مثال کے طور پر ابھی نادرا میں کسی نے ایک دفعہ شناخت کارڈ بنایا ہے تو وہ اسی نام سے دوسرا شناخت کارڈ اس لیے نہیں بنا سکتا کہ اس نے اپنے فنگر سے، اپنے فادر نیم سے، اپنے ڈیٹ آف برتھ سے ایک دفعہ اسی نام کے اگینسٹ اس نے ایک دفعہ شناخت کارڈ بنایا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فائدہ ہے ڈیٹا بیس کی، ڈی بی ایم ایس کی، کہ آپ ڈیٹا ڈپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایگزامینیشن ہال میں ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ ایک ہی کینڈیڈیٹ کے نام سے وہ اپیئر ہو سکتا ہے، 2 کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سیم نیم سے اپیئر نہیں ہو سکتے، سیم فادر نیم، سیم سی نمبر، سیم رول نمبر، یہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک عثمان ہے، دوسرا عثمان ہے، ان کے فادر نیم ڈیفرنٹ ہوں گے، ان کے رول نمبر ڈیفرنٹ ہوں گے، تو یہ ڈیٹا ریڈنڈنسی سے ہم بچ گئے۔ تو یہ ڈی بی ایم ایس کے ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کو ہم ابھی اس کی یہ تھیوری ذرا پڑھتے ہیں۔ دی فائل بیسڈ ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم contain multiple files that were stored in many different locations in a system or even across multiple systems. Because of this, there were sometimes multiple copies of the same file which lead to data redundancy. اس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ کبھی کبھار آپ اس طرح کرتے تھے کہ جو مینول فائل سسٹم ہے، جو آپ ٹریڈیشنل فائل سسٹم ہے، جو پہلے سے آپ کہتے جو ہمارا رائج طریقہ تھا فائل کو مینیج کرنے کا، تو ہم ایک نام سے 2 3 4 فائلیں بناتے تھے۔ تو جب ہم ایک فائل بناتے تھے تو جب دوسرے فائل اسی نام سے بناتے تو ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسی نام سے ہم نے پہلے بھی ایک فائل بنایا ہے، تو ہم اسی کی کاپیز بناتے تھے اور وہ ڈیٹا ریڈنڈنٹ ہو جاتا تھا۔ لیکن دس از پریونٹڈ ان ڈیٹا بیس، لیکن ڈیٹا بیس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ ایز دیئر از اے سنگل ڈیٹا بیس اینڈ اینی چینج ان اٹس ریفلیکٹڈ امیجیٹلی۔ جب ہم اسی نام سے دوسرا کوئی فائل کریٹ کرتے تو ہمیں یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اسی سے آلریڈی ایک فائل موجود ہے۔ Because of this, there is no chance of encountering duplicate data. تو آپ ڈپلیکیٹ ڈیٹا کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ کے پاس کوئی ڈپلیکیٹ ڈیٹا نہیں آ سکتا۔ اس طرح دوسرا ایڈوانٹیج جو ہے ڈی بی ایم ایس کا یہ ہے کہ شیئرنگ آف ڈیٹا۔ ہم ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کو بآسانی سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ایک ڈیٹا ہے، ہم اس کو ملٹیپل پرپسز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جب بھی ڈیٹا سافٹ کاپی میں موجود ہوتا ہے تو ہم اس سے کئی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کو مختلف شیپس میں ہم ماڈیول کر سکتے ہیں، اس کو مولڈڈ کر سکتے ہیں، اس کو اسی شیپ میں فریم کر سکتے ہیں۔ اگر ڈیٹا ہمارے پاس ہارڈ میں موجود ہو تو اس کے ساتھ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب سافٹ میں موجود ہو، اس طرح ایک ڈیٹا ہے ٹیکسٹ فارم میں ہے، ورڈ فارم میں ہے، تو ہم اس کو پاور پوائنٹ میں بھی لے جا سکتے ہیں، اس کو ہم ایکسس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس کو ایکسل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سارے سافٹ ویئر میں وہ بآسانی فریم ان ہو سکتا ہے۔
تو یہ ڈیٹا بیس کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ اس کے تھرو ہم ڈیٹا کو بآسانی شیئر کر سکتے ہیں. مینی ریموٹ یوزر کین آلسو ایکسیس دا ڈیٹا بیس سیملٹینیسلی اینڈ شیئر دا ڈیٹا بٹوین دیم سیلفس. اور پھر اس ڈیٹا کو ہم بآسانی سے شیئر بھی کر سکتے ہیں. مختلف جگہوں سے ہم سیملٹینیسلی ایک ہی وقت میں بیک وقت ہم بہت سے یوزرز اس سیم ڈیٹا کو ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. تھرڈ نمبر جو اس کی فائدہ ہے، جو ایڈوانٹیج ہے، وہ ڈیٹا انٹیگریٹی ہے. ڈیٹا انٹیگریٹی مینس دیٹ the data is accurate and consistent in database. ڈیٹا انٹیگریٹی کی معنی ہے کہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سالم ہوتا ہے، وہ سلامت رہتا ہے. اگر اس میں ہم کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ اس میں انٹیگریٹی لگی ہوتی ہے، اس میں سیکیورٹی لگی ہوتی ہے، اس میں وہ ڈیٹا جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. اس کو ہم چنکس میں نہیں ڈیوائڈ کر سکتے کیونکہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، تو اس کو ڈیٹا انٹیگریشن کہا جاتا ہے. Data integrity is very important as there are multiple databases in DBMS. All of these databases contain data that is visible to multiple users, so it is necessary to ensure that the data is correct and constant in all the databases and for all the users. ڈیٹا جو ہے جتنے بھی ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں تو اس میں ڈیٹا کانسٹنٹ ہے، اس میں ڈیٹا کنسسٹنٹ ہے، ایکوریٹ ہے، ڈیٹا میں کوئی مسئلہ نہیں آ سکتا. تو ڈیٹا انٹیگریٹی جو ہے یہ ڈی بی ایم ایس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. فورتھ نمبر ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہے ڈیٹا سیکیورٹی. جس طرح ہمارے پاس ہمارے موبائل جو ہے وہ سیکیور ہے، اسی طرح ڈیٹا بیس میں ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور ہو جاتا ہے. Data security is a vital concept in database. Only authorized users should be allowed to access the database and their identity should be authenticated using a username and password. جب ہم اپنے سسٹم کو لاگ ان ہو جاتے ہیں، ہم اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہیں تو فنگر پرنٹ پہ، ہم فیس ریکگنیشن پہ، آئی ریٹنا پہ ہم اس کو لاگ ان کر سکتے ہیں. ہمارے موبائل جو ہے وہ دوسرا اس لیے نہیں اوپن کر سکتا کہ اس پہ میرا فنگر پرنٹ لگا ہے، تو جب وہ دوسرا فنگر پرنٹ اس کو دے گا تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ یہ اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا ہے. مینس کہ ڈیٹا بیس میں ان اتھورائز یوزر جو ہے وہ ڈیٹا کو ایکسیس حاصل نہیں کر سکتے، ڈیٹا آپ کے پاس محفوظ ہے، تو اسی کو کہتے ہیں ڈیٹا سیکیورٹی. اسی کے بعد ففتھ نمبر ایڈوانٹیج جو ہے وہ پرائیویسی ہے. Privacy rule in database means only the authorized user can access a database according to its privacy constraint. ابھی ڈیٹا پرائیویسی اور ڈیٹا سیکیورٹی میں فرق کیا ہے؟ ڈیٹا پرائیویسی ایسی ہے کہ آپ نے ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کے لیے اس کی آپ نے سیکیورٹی لیول بنایا ہے کہ مثال کے طور پر یہ یوزر جو ہے یہ اس ڈیٹا بیس کے اس پورشن کو ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو نہیں. جس طرح آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے پاس ایک بڑا ڈیٹا بیس ہوتا ہے تو اس میں ایک ایڈمن ہوتا ہے اور ایک کلائنٹ ہوتے ہیں. تو کلائنٹ جو ہے وہ مطلب اپنے صرف وہ مخصوص پورشن کو ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ ایڈمن جو ہے وہ پورے سسٹم کو ایکسیس حاصل کرتا ہے. تو ایڈمن کے لیے ہم نے اپنے پریویلیجز دے دیے اور کلائنٹس کو اپنے پریویلیجز دے دیے، تو یہ اس پہ ہم نے پرائیویسی لیول جو ہے وہ لگا دی. یہ بھی ڈیٹا بیس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے اور ایڈوانٹیج ہے. اور سب سے اہم اور لاسٹ جو اس کی ڈیٹا بیس کی ڈی بی ایم ایس کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ بیک اپ اینڈ ریکوری ہے کہ ڈیٹا بیس کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس ڈیٹا ضائع بھی ہو جائے تو آپ اس کا بیک اپ لے سکتے ہیں، آپ اس کی ریکوری کر سکتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر ہمارے پاس جو مینول فائل ہے ایک دفعہ وہ جل جائے یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے تو وہ اس میں ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہمارے پاس ڈی بی ایم ایس یا ڈیٹا بیس موجود ہے، الیکٹرانکلی ڈیٹا ہم نے اسٹور کیا ہے، تو پھر اس کو ہم ریکور بھی کر سکتے ہیں اور اس کا بیک اپ بھی لے سکتے ہیں کہ وہ بیک اپ ہم ڈیٹا بیس کی مختلف یو ایس بی یا کوئی اور جو اسٹوریج ڈیوائسز ہے، ہارڈ ڈسک ہے، یو ایس بی ہے،
سی ڈی رام ہے، ڈی وی ڈی رام ہے، تو اس میں ہم سٹور کر کے پھر فیوچر میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایڈوانٹیجز آپ ڈی بی ایم ایس تھے جو میں نے آپ کو تفصیل سے پڑھا دی۔ امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اس لیے اس سے آپ نے کچھ لرن بھی کیا ہوگا۔ تب تک دیجیے اجازت اپنے ٹیچر انجینئر کلیم اللہ کو۔ اللہ حافظ۔